نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحميد الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين والمرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اس مختصر وقت کے اندر آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے مقام والدین. اللہ کریم نے جا بجا اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ بلکہ اپنی عبادت کے معاً بعد خصوصیت کے ساتھ جن کا ذکر فرمایا ہے وہ ہے عظمت والدین. والدین کے ساتھ حسن سلوک انسانی معاشرے کی ابتدا والدین سے ہوتی ہے. والدین کسی بھی کنبے کا فرد اولین ہیں
دن سے کب خاندان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور اللہ کریم نے متعدد مقامات پہ اس کا ذکر فرما کے امت مسلمہ کو بالخصوص تاکید فرمائی کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور سورہ نساء کی ابتدا کے اندر اللہ کریم نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر خصوصیت کے ساتھ فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان دونوں کے ملاب سے بہت سے مرد اور عورتیں وجود میں آئیں، اللہ کریم نے سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر خصوصیت سے فرما کے وہاں بھی والدین کا ذکر فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کریم نے یہ فقط بات امت مسلمہ پر ہی واضح نہیں فرمائی، بلکہ سابقہ امتوں میں بھی اللہ کریم نے والدین کی حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ وہاں بھی اللہ کریم نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ کیا انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، توفیق دی ہے تو حج کرے، مال دیا ہے تو اللہ کریم کے دیے ہوئے مال سے وہ زکوٰۃ نکالے، بندہ اسٹریٹ فارورڈ ہو، سیدھا چلنے والا ہو، کیا اس کی بخشش ہو جائے گی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب تک والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا وہ جنت کا حقدار نہیں ہے۔ آج ہم اگر کسی کی اولاد ہیں تو کل ہماری اولادیں بھی ہوں گی۔ آج اگر ہم اپنے والدین کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے تو کل ہماری اولادیں بھی ہمارے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے۔ اللہ کریم نے جا بجا والدین کے حسن سلوک کا ارشاد فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 63 کے اندر اللہ کریم نے بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ خطاب فرما رہا ہے، قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو،
وبالوالدین احسانا، اس کے معاً بعد ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کا شکر اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک تم والدین کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کریم نے سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 14 کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انشکر لی والی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اس کے اندر کوئی مغایرت نہیں ہے۔ اللہ کریم نے اپنے شکر کے معاً بعد والدین کے شکر کو لازمی قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی ناشکرا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو کچھ دیتا ہے اس پہ چاہیے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے کہ آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی، اللہ آپ کے رزق میں، جان میں، اولاد میں برکتیں پیدا فرمائے۔ اللہ کریم نے اپنی عبادت کے ساتھ اس ہستی کو فرمایا جا رہا ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ کہ میرے محبوب اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ والدین کا مرتبہ اور مقام، اگر کوئی شخص نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، صدقات و خیرات دے اور والدین کو ناراض رکھے اور کہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے گا، قطعاً اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہے۔ تمہاری عبادت کو اللہ اور اللہ کے رسول نے مشروط کر دیا ہے تمہارے والدین کی اطاعت کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ، خدمت گزاری کے ساتھ، ان کے حسن سلوک کے ساتھ اللہ نے اپنی عبادت کو مشروط کر دیا ہے۔ اگر تم ان کے ساتھ ان کی تابعداری نہیں کرتے، ان کی خدمت بجا نہیں لاتے، سمجھ لو کہ تم اللہ کی عبادت کے اندر کبھی بھی سچے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک تم اپنے والدین کو راضی نہیں کرو گے۔ یعنی اللہ کریم نے یہ ارشاد فرما کے بتا دیا انشکر لی والی والدیک، کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ والدین یہ اولاد کا سبب بنے ہیں، ماں باپ نہ ہوتے تو اولاد کہاں ہوتی، اور اولاد یہ سبب کون بنے ہیں؟ ماں باپ بنے ہیں۔ ان کے ملاب سے جو وجود میں آئی ہے وہ اولاد ہے۔ اب اللہ کا شکر بجا لینے کے لیے سب سے پہلے والدین کا شکر ادا کرنا پڑے گا، پھر اللہ اپنا شکر کیا ہوا اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول فرمائے گا۔ ورنہ بات وہی ہے کہ اللہ کے محبوب نے بتا دیا کہ اگر کوئی شخص والدین کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، ان کے آداب کا خیال نہیں رکھتا، ان کا ادب و احترام نہیں کرتا،
تو پھر میری صحابیت بھی اس سے جہنم سے نہیں بچا سکتی۔ کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، اس کے لیے بھی مشروط کر دیا ہے اس بات کو کہ اس پہ اگر تم نے قبولیت کی مہر لگوانی ہے تو اپنے والدین کو راضی کر لو، انہیں خوش کر لو، ان کی رضا حاصل کر لو، ان کی اطاعت کر لو، ان کی تابعداری کرو، ان کی خدمت گزاری بجا لاؤ، اللہ کی بارگاہ کے اندر تمہاری عبادت قبول ہوگی۔ والدین کا ادب و مقام اللہ کریم نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بھی بتا دیا کہ والدین کا مقام کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ عالیہ کے اندر حاضر ہوتے، جیسے کیسے پہنچتے، ماں پیچھے سے دعا کرتی کہ باری تعالیٰ میرا موسیٰ جیسا کیسا بھی ہے اسے اسی حالت میں قبول کر لے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ کا انتقال ہو گیا، رخصت ہو گئی، آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچے، کوئی طور پہ پاؤں رکھنے لگے، اللہ کریم نے فرمایا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، موسیٰ اپنے جوڑے اتار کے آ۔ موسیٰ علیہ السلام ہکے بکے ہو گئے کہ باری تعالیٰ یہ وہی جوڑے ہیں جو پہن کے آیا کرتا تھا، آج تو حکم دے رہا ہے ان کو اتار کے آ۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہے، لیکن حکم مل رہا ہے کہ موسیٰ جوڑے اتار کے آنا۔ یہ مقدس جگہ ہے، بالوادی المقدس طوبیٰ، یہ طوبیٰ کی وادی جو ہے یہ مقدس وادی ہے، یہاں جوڑے اتار کے آؤ۔ عرض کیا باری تعالیٰ پہلے بھی تو آتا تھا، یہی جوڑے تھے تو پہن کے آتا تھا، اب اس میں حکمت کیا ہے؟ تو نے فرما دیا ہے اتار کے آ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جوڑے اتارے اور پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی، حکم تھا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، اسی لمحے جوڑے اتار دیے کہ حکم خداوندی ہے، لیکن پوچھا باری تعالیٰ حکمت کیا ہے؟ میرا خیال ہے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ حکمت کیا ہے۔ آپ اپنی امت کو باور کرانا چاہتے تھے، والدین کا مقام واضح کرنا چاہتے تھے کہ والدین کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کے آداب کیا ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کا مقام کیا ہے۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میرے کلیم اللہ، پہلے جب تو جوڑے پہن کے آتا تھا تیری ماں پیچھے سے ہاتھ اٹھا لیتی تھی کہ باری تعالیٰ میرا موسیٰ جیسا کیسا بھی آیا ہے قبول کر لینا، بس میں نے اس کی دعا کو رد نہیں کیا، قبول کیا، جیسے بھی تو آ گیا ٹھیک ہے۔ اب والدہ جا چکی ہے دنیا سے، آج تیرے لیے کسی نے دعا نہیں کی کہ موسیٰ جیسے بھی آئے قبول کر لے، تو بتا رہا ہوں کہ یہ بارگاہ عزتی ہے، یہاں اب اس حالت میں نہ آنا، اب سنبھل کے آنا، بن صبر کے آنا، پورے آداب کو بجا کے لانا، پورے آداب کے ساتھ یہاں آنا۔ بتا دیا کہ ماں کی دعا، تو میرا پیغمبر ہے، لیکن اس تیرے پیچھے تیری ماں کی دعا تھی، جس دعا کو قبول کر کے جیسے کیسے تو آتا تھا میں قبول کر لیتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں، اس لیے والدین کے مقام کو سمجھو، جو سمجھ گیا وہ تر گیا، جو نہ سمجھا وہ تر کے بھی ڈوب گیا، وہ کامیاب ہو کے بھی ناکام ہو گیا۔
بظاہر سرخرو ہو کے بھی سرخرو نہ ہوا، وہ دنیا کے اندر بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ قرآن پاک کی متعدد آیات بینات کو پڑھیں جہاں والدین کا ذکر ہے۔ وبالوالدین احسانا، میں ایک سکول میں پڑھایا کرتا تھا، 94 کی بات ہے، وہاں ایک پرنسپل صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، دین سے دوری ہے۔ وہ حدیث پاک آئی کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تو کہنے لگے یہ وہ مائیں نہیں ہیں جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی یہ جہالت کی انتہا ہے۔ ارے کہاں لکھا ہے یہ وہ ماں نہیں ہے؟ مطلق اللہ کے محبوب نے فرمایا تمہاری جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، وہ جیسی کیسی بھی ہے، وہ بے نمازی ہے، وہ گناہگار ہے، وہ زانیہ ہے، وہ چور ہے، وہ مشرکہ ہے، وہ کافر ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ کہیں نہیں فرمایا کہ وہ مسلمان ہو، کہیں نہیں فرمایا وہ مومنہ ہو، کہیں نہیں فرمایا کہ وہ تہجد گزار ہو، کہیں نہیں فرمایا کہ وہ عبادت گزار ہو، مطلق فرمایا کہ تمہاری جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور وبالوالدین احسانا کے اندر اللہ کریم نے کہیں تخصیص نہیں فرمائی کہ وہ پرہیزگار ماں باپ ہوں گے پھر ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، نیک ہوں گے، وہ کراہت سے ہی، وہ بد کردار سے ہی، وہ زانی سے ہی، وہ جہان کے جھوٹے سے ہی، وہ جہان کے چور سے ہی، ان کے اندر سارے جہان کی خرابیاں موجود ہوں، لیکن تمہیں حکم یہ ہے کہ تم نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اس نے سلوک سے پیش آنا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ کریم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 کے اندر اس کو مزید ارشاد فرمایا، مغالطے کو دور کرنے کے لیے کہ شاید کسی کے ذہن کے اندر یہ ہو کہ والدین مسلمان ہوں گے پھر اس نے سلوک کے قابل ہیں، تب ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ بھلائی کی جائے، ان کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ زندگی بسر کی جائے۔ شاید کسی کے ذہن کے اندر یہ ہو کہ والدین مسلمان ہوں گے تب حسن سلوک کے حقدار ہیں، اگر مسلمان نہیں تو حسن سلوک کے حقدار نہیں، یہ جائے کہ وہ مسلمان ہو۔ مسلمان بہرحال جیسا کیسا بھی ہو، وہ کافر سے مشرک سے کروڑ ہر درجے بہتر ہے، مسلمان ہے، آخر وہ جنتی ہے، جنت میں جائے گا۔ مشرک کافر بے ایمان وہ دوزخی ہے، دوزخ میں جائے گا، جہنم کے اندر جائے گا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 15 پڑھیے، پتہ یہ چلتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ، یعنی اگر وہ دونوں جاہداکا، اگر وہ دونوں تجھے ابھاریں اس بات پہ، مجبور کریں اس بات پہ کہ تو الا ان تشرک بی، کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اس بات پر وہ ابھاریں، لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں ہے، فلا تطعہما، اس معاملے میں تو ان کی تابعداری نہیں کرنی، اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تجھے شرک پر ابھاریں، شرک کی طرف لے جانا چاہیں، میری نافرمانی کی طرف لے جانا چاہیں، میرے محبوب کی نافرمانی والے کام کروانا چاہیں، ان معاملات میں والدین کی اطاعت نہیں کرنی، ورنہ ہر معاملے میں اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر وہ مشرک ہیں
تب بھی اولاد پر ان کے ساتھ حسن سلوک اولاد پر یہ فرض کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا یہ بات ان کی نہیں ماننی، اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، البتہ کیا کرنا ہے، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے، دنیا کے اندر حسن سلوک سے پیش آنا ہے، بھلائی کے ساتھ پیش آنا ہے، خوبصورتی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یعنی اللہ کریم والدین کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے کہ اگر تمہارے والدین وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، پھر بھی ان کی اطاعت، ان کی تابعداری، ان کی خدمت گزاری تم پہ واجب اور ضروری ہے۔ ان کی خدمت کو بجا لاؤ۔ ہاں اگر وہ تمہیں اس بات پہ مجبور کریں، تم پہ دباؤ ڈالیں کہ تم شرک کرو، اس میں تم نے ان کی تابعداری نہیں کرنی، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ باقی ہر معاملے کے اندر تم نے ان کی تابعداری کرنی ہے، ان کے ساتھ اس سے سلوک سے پیش آنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے والدین مشرک ہیں کہ وہ اگر تمہیں کہیں کہ تم ہمیں بت خانے کے اندر لے جاؤ، اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، انہیں بت خانے کے اندر نہیں لے جانا۔ ہاں اگر وہ خود چلے جائیں بت خانے کے اندر تو تم انہیں مجبور بھی نہیں کر سکتے، کیوں جاتے ہو، کہ وہ مشرک ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اگر جاتے ہیں، اگر چلے گئے ہیں، اگلا حکم یہ ہے کہ وہاں سے واپس آنا چاہتے ہیں، انہیں کوئی واپس لانے والا نہیں ہے، حکم یہ ہے کہ تم خود جا کے بت خانے سے انہیں لے آؤ۔ یعنی اس قدر والدین کی اطاعت، ان کی تابعداری، ان کی خدمت داری کا حکم دیا گیا ہے اولاد کو۔ اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیسا کرنا ہے، کس طرح پیش آنا ہے، رب کائنات نے پوری وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ سلوک کیسا کرنا ہے، والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ ہم معمولی بات پہ والدین سے الجھ جاتے ہیں، اللہ کریم ان کے ساتھ الجھنے کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیتا ہے۔ ایسا کرو گے اپنی نیکیوں کو برباد کرو گے، نماز پڑھی برباد ہو گئی، حج کیا برباد ہو گیا، تم نے کوئی بھی نیکی کی برباد ہو گئی، اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوئی اگر تم نے والدین کو ناراض کیا ہے، انہیں دکھ دیا ہے، تکلیف دی ہے، اذیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے والدین تمہارے سامنے، یہ کسی اولاد کی خوش نصیبی ہے جس سے بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت کا موقع مل جائے، ورنہ بڑھاپے کے اندر اکثر اولادیں اس آزمائش پہ پوری نہیں اترتی، اس مقام پہ وہ بھی پھسل جاتی ہے۔ بڑے بڑے نیک جو ہیں وہ بھی اس مقام پہ آ کے پھسل جاتے ہیں۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ والدین کا ادب سکھا رہا ہے۔ کون سکھا رہا ہے؟ اللہ سکھا رہا ہے۔ والدین کے ادب کو اللہ سکھا رہا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، کہ والدین کے آداب کیا ہیں۔ ارشاد فرمایا اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے ہاں بڑھاپے کو پہنچ جائے، عندک الکبر احدہما، ان دونوں میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں،
والدین کے اندر پھر غصہ آ جاتا ہے، بات بات پہ وہ غصہ کرتے ہیں۔ ممکن ہے ایک بات کو کئی مرتبہ دہرائیں۔ ایک حکایت ہے جس کو شاید آپ نے بھی پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، کہ ماں بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی اور اس سے کوئی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ آواز کس چیز کی آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا امی جی آواز تو کوئی نہیں آ رہی۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر کہا نہیں بیٹا یہ آواز کس چیز کی آ رہی ہے؟ جب 3 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ اس بات کو ماں نے ریپیٹ کیا تو بیٹا غصے میں آ گیا کہ اماں جی کیا ہوا آپ کو؟ یعنی عجیب و غریب قسم کی باتیں شروع کر دی۔ کیسی بات کریں، ہمیں تو کوئی آواز نہیں آ رہی، آپ کو کیسی آواز آ رہی ہے؟ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا وہ صندوق ہے اس کے اندر ایک پرچہ ہے، وہ نکال کے لاؤ۔ بیٹا گیا پرچہ نکال کے لایا۔ اس پرچے کے اندر اس ماں نے بچپن کا ایک واقعہ اس بیٹے کا درج کر رکھا تھا۔ بیٹے نے 75 یا 80 مرتبہ ایک بات کو رپیٹ کیا، ماں خوشی کے ساتھ جواب دے رہی ہے۔ ہر مرتبہ بچے کو چوم کے پیار کر کے کہہ رہی ہے بیٹا ایسے نہیں ہے جیسے تو کہہ رہا ہے۔ کہا بیٹا تو چھوٹا تھا، بچہ تھا، اس بات کو تو نے 80 مرتبہ ریپیٹ کیا تھا، میں نے ہر مرتبہ تجھے چوم کے جواب دیا تھا، میں نے ابھی 4 مرتبہ کہا ہے تو تنگ آ گیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اگلے الفاظ اللہ بتا رہا ہے، اے اولاد والو، اے ماں باپ والو، اللہ تمہیں بتا رہا ہے ماں باپ کا ادب کیا ہے، ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا بوجھ پڑ گیا ہم پہ، کیسی مصیبت آ گئی ہے۔ بدبختو اگر یہ نہ ہوتے تم کہاں سے ہوتے؟ تم کہاں سے آگے ہو؟ یہی تو سبب ہے تمہاری پیدائش کا۔ انہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کیا انہوں نے تمہیں پیدا اس لیے کیا تھا کہ ماں باپ کی اہانت کرو، ان کی توہین کرو، ان کی بے ادبی کرو؟ کیا اس لیے تم پیدا ہوئے تھے؟ ماں باپ کے مقام کو سمجھو کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، ان کے آداب کیا ہیں۔ خدا ہو کے بتا یہ رہا ہے کہ تمہارے والدین میں سے دونوں یا ایک بوڑھے ہو جائیں، باری تعالیٰ کیا کریں پھر؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ فلا تقل لہما اف، تمہارے والدین تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کچھ کہنا تو درکنار۔ اللہ کہہ رہا کچھ کہنا تو درکنار۔ ان کے غصے سے، چڑچڑا پن سے، بات بات پہ وہ اگر غصہ ہوتے ہیں تو تم ان کی باتوں کو برا مت بنایا کرو، تمہاری زبان پہ اف تک نہ آئے۔ یہ خدا کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، والدین کے آداب بتا رہا ہے کہ والدین کے آداب کیا ہے۔ انہیں غصہ آئے گا، بات بات پہ چڑچڑا پن ہوگا، تمہاری بات بات پہ ناراضگی اظہار کریں گے، لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ تمہاری زبان پہ اف تک نہ آئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 63 کے اندر اللہ کریم آداب سکھا رہا ہے والدین کے۔ پہلے فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ یہاں نہ کفر کا امتیاز ہے، نہ شرک کا امتیاز ہے، نہ نیک کا نہ بد کا، نہ اچھے کا نہ برے کا۔ وہ زانی سے ہی، چور سے ہی، ٹھگ سے ہی، دنیا کے سب سے بڑے پاپی سے ہی، حتیٰ کہ وہ کافر سے ہی، مشرک سے ہی، پھر بھی اللہ کہتا ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ دنیا میں ان کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ رہو، ان کی باتوں کو غصہ نہ منایا کرو،
ان کی باتوں کو خوش دلی سے قبول کیا کرو، خوش ہو جایا کرو۔ اگر کسی بات کا تمہیں برا لگے تو پھر کچھ دیر کے لیے باہر نکل جایا کرو، لیکن اف تک نہ کہنا، افن ولا تنہرہما۔ اللہ کہہ رہا ہے والدین کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا ہے کہ جو بات کہی ہے انہوں نے اس پہ تکرار نہیں کرنا کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ والدین ہیں، اللہ آداب بتا رہا ہے والدین کے۔ کب؟ جوانی کے اندر ماں باپ کے اندر قوت برداشت ہوتی ہے، برداشت کر لیتے ہیں، بڑھاپے کے اندر قوت برداشت جواب دے دیتی ہے، بات بات پہ غصہ آتا ہے۔ اللہ نے جوانی کا ذکر نہیں کیا، جب وہ جوان ہو تب۔ اللہ نے یہاں پہ جس بات کا ذکر کیا ہے جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، بات بات پہ غصہ کریں، تم نے غصہ نہیں کرنا، غصے سے جواب نہیں دینا، ورنہ تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں، نہ تمہارا ہاتھ کسی کام کا، نہ زکوٰۃ، نہ صدقات، نہ خیرات، نہ نمازیں، سب کو تمہارے منہ پہ دے ماری جائیں گی۔ ان کے سامنے اف تک نہ کہنا۔ 14ویں صدی کا مولوی نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہا ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو احکم الحاکمین ہے، جو ہمارا پروردگار ہے، جس نے ہماری پرورش کی ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ ماں باپ کے آداب کو مرود خاطر رکھو، اس کے اندر تمہارا بھلا ہے۔ انشاءاللہ عزیز بقیہ گفتگو جو ہے وہ آئندہ جمعہ مبارک کے موقع پہ کریں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، ماننے کی، عمل کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔